برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التحامی سید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحیم۔ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین و عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرما۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرما، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت ہوں۔ اللہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ اللہ میرے وطن پاکستان کی خیر فرما۔ اللہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس مشکل زمانے میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ یہ جتنے احباب اس وقت فرش مجلس پہ تشریف فرمائے، میرے مالک ان سب کے خاندان کی مرحومین، میری اپنی والدہ مرحومہ، وہ تمام ارواح جو انسانیت کے تقاضے پورا کرتے ہوئے یہاں سے چلی گئیں، وہ تمام ارواح جو دار فانی سے دار عدم کی جانب کوچ تو کر گئیں لیکن ان کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ آپ یقین کریں زندوں کو آپ کے جتنے لگتے ہیں ان زندوں کو اتنی آپ کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی یہاں سے چلے جانے والوں کو پیچھے سے آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ان سب روحوں کے آگے کے سفر آسان فرما۔ آخری دو دعائیں اس امید پہ منگوا رہا ہوں کہ ہر وہ شخص آمین کہے گا جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق یا طاقت دی ہے۔ میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ میرے مالک ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ آپ لوگ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ ناراض نہ ہو تو ایک صلوات اور پڑھیے۔ صلوات ایسی نہ پڑھیے کہ صلوات سن کے پتہ چلے آپ ناراض ہیں، ایسی صلوات پڑھیے کہ کچھ بات کرنے کو جی چاہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت ہے؟ میرے مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھیں۔ اللہ عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی۔ طبیعت ہے نا بات شروع کی جا سکتی ہے؟ ایک مصرع بڑا ہے بھائی جی، بڑا ہے، آپ کافی ہے۔ فوٹو بنانے ہیں اگر آپ کو تو اس کا فلیش بند کر دو تاکہ بندے آپ کی طرف متوجہ نہ ہو، باقی اپنی نوکری کرتے رہیں، مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بات شروع کی جائے جناب۔ میرے بھائیوں، ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حسین کے سوا یہاں مجھے کسی نے کیا دیا۔ بات شروع ہو گئی ہے ذرا۔ حسین کے سوا یہاں مجھے کسی نے کیا دی۔ آپ لوگ یقین کیجئے کہ یہ امام بارگاہ سے باہر آپ لوگ ابھی نکلیں اور آپ دائیں اور بائیں دونوں جانب نگاہ دوڑا کے دیکھیں۔ میرے بھائیوں، باہر کی جو دنیا ہے نا اس کے حالات اتنے خراب ہیں، ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر دل بے قرار ہے، ہر روح سوگوار ہے، ہر دماغ بدحواس ہے۔
آپ امام بارگاہ سے باہر نگاہ دوڑا کے دیکھیں، مجھے عزت حسین کی قسم ہے آپ کو ڈھیر ساری خدا کی خلق کردہ مخلوقات دکھائی دیں گی، لیکن میں خدا کی ذات کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، جناب آدم کے پہلے بیٹے کے قتل سے لے کر آج کی گھڑی تک انسان سے زیادہ اشرف مخلوق کوئی نہیں، بھیڑیے سے زیادہ خون آشام کوئی نہیں، سانپ سے زیادہ زہریلا کوئی نہیں، اور شیر سے بڑا درندہ کوئی نہیں، لیکن عزت حسین کی قسم آج تک شیروں نے اتنے شیر نہیں مارے، سانپوں نے اتنے سانپ نہیں ڈسے جتنے انسان نے انسان مارے ہیں۔ پریشان تو نہیں بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ تھوڑی تھوڑی ہوں ہاں سے بتاتے رہیے گا کہ آپ لوگ مجلس میں ساتھ ہی بیٹھے ہیں۔ انسان نے کام خراب کر دیا، انسان نے پہلے بندوں کو مارا، پھر اس کے بعد انسان نے اس کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کیا، مارنے والوں نے مار دیے، اور پھر جنہوں نے بندے مارے تھے وہ لواحقین کے پاس جا کر اظہار یکجہتی بھی کرتے رہے۔ شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتہ، سیلاب زدگان کے موقع پر ہم نے کسی جگہ پہ پڑھا تھا، آج میرے لبوں پہ آ گیا۔ اس نے کہا تھا راشن جو ہی تھمایا گیا سیلفی کے ساتھ، جو مر رہا تھا بھوک سے غیرت سے مر گیا۔ گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جہاں نگاہ دوڑائیے، میں پہلا جملہ اپنی گفتگو کا کہہ رہا ہوں اور پتہ نہیں کیوں شعر روک کے میں نے کہا ہے، آپ یقین کیجئے، مجھے کروڑ فیصد یقین ہے کہ یہ جتنے میرے برادران بیٹھے ہیں نا، آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، آپ جوان ہو، با خدا اگر آپ دعا کرو گے تو دل بڑا ہو جائے گا، اتنا لمبا سفر جو کیا ہے اگر جوانوں تک بات پہنچ جائے، یہاں پہ بھی ڈھیر سارے جوان بیٹھے ہیں، تمہیں مولا کا واسطہ میرے بھائیو انصاف کرنا، بالکل باڈی لینگویج پہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی میں ممبر پہ ہاتھ مار رہا ہوں، اگر میری بات ویلڈ ہو تو کوشش کرنا بول سکو، اگر تم یہ محسوس کرتے ہو نہ ویلڈ ہو، تمہیں تمہارے ماں باپ کی قسم ہے تمہیں بولنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ تھکا ہارا سہما سے سکتا زخمی انسان، زمانے کا تھکا ہوا انسان جب کریم حسین کی فرش عزا پہ آتا ہے تو اسے ماں کی جھولی والا احساس ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری جناب؟ آپ کو بھی آ رہی ہے؟ آ رہی ہے میری بات؟ بات سمجھ آئے تو تھوڑا تھوڑا، ویسے بھی تو آپ لوگ مجھے آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا یس نو ہی کر دیں نا، تو مجھے پتہ چل جائے کہ کتنے ہیں جن کے لیے مجھے بات کرنی ہے، اور میں جج کر لوں کہ مجھے کسی کے لیے بات ہی نہیں کرنی، مجھے اندازہ ہو جائے گا، آپ لوگ صرف مجھے مسکرا کے دیکھیں، میں داد پوری مجلس میں آپ سے نہیں مانگوں گا، اور نہ داد ملنے سے ذاکر بڑا ہوتا ہے، یہ ہم لوگوں کے ذاتی پروٹوکول ہے۔ آپ بات سنیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، انسان جب دنیا کا تھکا ہوا مظلوم کے ذکر میں آتا ہے تو فرش عزا کے کسی کونے پہ بیٹھ کے اسے ایسے لگتا ہے جیسے میں نے سر اپنی ماں کی جھولی میں رکھ دی۔ کروڑ بار شکریہ یہاں سے ان آوازوں کا جنہوں نے جملہ دوسری بار سن کے زیادہ سمجھنے کی کوشش کی، بلکہ میں اسی سائیڈ کے لیے جملہ کہتا ہوں، اور تو مجھے امید نہیں ہے، کم از کم یہ طرف تو میرا ساتھ دے گی، امید کرتے ہیں، حالانکہ میں نے بات آپ سے بھی کی تھی، عزت حسین کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، الجھن کا شکار نہ ہوا کرو، چمک دمک ہر انسان اپنے ایک ذاتی زندگی میں ریکوائرمنٹ اور پروٹوکول رکھتا ہے، لیکن باوضو ممبر حسین کے خلاف میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں، عزاداروں کے قدموں سے اڑتی ہوئی دھول جب بالوں میں پڑتی ہے تو ماں کا آنچل یاد آ جاتا ہے۔ آپ کو تو بولنا چاہیے تھا ان باتوں پہ۔ میں لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں سر، مجھے وہ بات کرنی ہے جو سنی بھی سنے، جو شیعہ بھی سنے، جو نان مسلم بھی سنے، تاکہ اسے پتہ چلے نا کہ حسین کو ماننے والوں کی بات کیسے ہوتی ہے۔ میں جب یہاں کھڑے ہو کے کسی کو حلالی حرامی بولنا شروع کر دوں تو کیا فائدہ ہوگا؟ میں اگر ولگیرٹی ممبر سے شروع کر دوں تو کیا فائدہ ہوگا؟ میں بات کا پیرایا اتنا وسیع کیوں نہ رکھوں کہ جو شیعہ نہیں ہے وہ بھی ہم سے اٹریکٹ ہو، وہ بھی انسپائر ہو، اسے بھی پتہ چلے کہ حسین ایک ایسے درخت کو کہتے ہیں جس کی چھاؤں میں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ یہ چھاؤں، تھینک یو سر، یہ چھاؤں صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ مجلسیں فقط شیعوں کی ہیں بھی نہیں، اور نہ حسین کربلا میں صرف شیعوں کے لیے گئے تھے۔
کون بولا یہاں سے؟ حسین کربلا، بات آسان کر دی آپ نے، بڑے ہیں آپ میرے، سفید داڑھی، اب میں کیسے کہوں کہ مجھے داد چاہیے؟ یہ جو آپ نے بات کر دی یہی بہت بڑی بات ہے۔ حسین کربلا انسانیت کے لیے گئے تھے، شیعوں کے لیے نہیں گئے تھے، انسانیت کے لیے گئے تھے۔ حسین علیہ السلام جس ہستی کو کہتے ہیں وہ مذہبی سوچوں میں سماتی ہی نہیں ہے، اوپر جانا پڑتا ہے۔ جیسے قرآن مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے اسلام نہیں آیا تھا، اسلام بیمار انسانیت کے لیے شفا بن کے آیا تھا۔ جیسے پیناڈول بنتی ہے تو مریض کے لیے بنتی ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں بنتی۔ حسین ایک ایسے کریم کو کہتے ہیں سرکار اگر ہاتھ کھلیں گے تو بلند ہوں گے، بندھے رہے تو کوئی چانس نہیں ہے۔ اور میں ہاتھ کھلوانے کے لیے 2 مصرے پڑھتا ہوں۔ میرا قد چھوٹا ہے، مجھے ان مصروں سے زیادہ پیار ہے، میرے قد سے بڑی بات ہے۔ حسین اتنے بڑے کریم کو کہتے ہیں جو اپنے در پہ آنے والے کا مذہب نہیں دیکھتا، برادری نہیں دیکھتا، یہ نہیں دیکھتا وہ کس کو ووٹ دیتا ہے، اس کے در پہ جو آئے، جب آئے، جیسے آئے، جہاں آئے، جدھر آئے، جس وقت آئے۔ بلکہ میں تو بات ایسے کرتا ہوں، عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی حسین۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے، یہ مسکراہٹیں، یہ جوانیاں سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، آپ کا ہاتھ سلامت رہے۔ عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے۔ بھائی آپ باتیں کریں گے تو بات کا مزہ نہیں آئے گا، پلیز تسی ہن چپ کر کے میری گل سننی ہے۔ اسی جو انہاں سفر کر کے آنے ہاں وہ ایتھے ہی ہون گے، انہاں نال پھر کر لو۔ ہن میری سنو جو میں کیا کر رہے ہیں۔ عزت، کتنا بڑا شعر پڑھا میں نے خدا کی قسم، تو تسی کچے کام تے لگے رہے ہو۔ عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی حسین۔ زندگی میں ٹائم نکالنا میرے بھائی، بلکہ تمہیں مولا کا واسطہ، مولا کا واسطہ میں تو کہتا ہوں کربلا قیمت نہیں بلاتی، کربلا نیت بلاتی ہے۔ جو میں نے لفظ بولے ہیں نا میرے مولا، یہ میں دامن پھیلا کر کہہ رہا ہوں، یہ تمہاری اس بات کے صدقے جس کو تم نے اگنور کیا ہے، میں دامن پھیلا کر کہہ رہا ہوں کہ اس لمحے کا صدقہ میرے مولا تمہیں کربلا بلائیں۔ تم کربلا جاؤ اور کربلا جا کر تمہیں، اور بالخصوص اربعین حسینی کے موقع پر جاؤ، تمہیں پتہ چلے کہ علی عباس عسکری نے کتنی بڑی بات کی تھی۔ عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی، عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی۔ کیا نام ہے جناب آپ کا؟ عادل بھائی، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جنگ کے رہنے والے ہیں؟ کوئی اس علاقے کا بندہ رہنے والا ہے تو میرے سامنے ذرا آئے۔ سارے ہو جی، کی نام ہے تھوڑا؟ جی محمود صاحب، تسی اتھوں دے رہن والے ہو؟ پنڈ دا نام کی ہے؟ اٹھوالے پنڈ دا نام۔ میں اٹھوالے چاہنا تو میں بندیاں کو پوچھنا یار میرا فلاں کام ہے، گل جناب تھوڑی گل دی وجہ تو اگے ہو رہی ہے۔ میں اتنے آنا تو میں آدھا میرا فلاں کام اڑیا پیا ہے، اور میں نے ویکھیا جی میرا فلاں کام اڑیا پیا ہے، تو کوئی سرکاری پوسٹ تے بندہ بیٹھا ہے تو میرا کام کرا دے۔ پورا علاقہ رل کے کہے گا یار محمود صاحب نے، انہوں دا ہاتھ پیندا ہے، وہ سرکاری دفتر چنگی انہوں کول سیٹ ہے، علی عباس عسکری اٹھوال آ گئے تو انہیں دے بوئے تے چلے جاؤ، کم ہو جائے گا۔ میں پورے علاقے کو تھوڑا ایڈریس لے کے تھوڑے بوئے تے آنا، میں آ کے تھوڑا دروازہ کھٹکھٹانا تے محمود صاحب میں امام حسین دا ذاکرہ میرا کام کرا دیو۔ اردو میں بات اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے جلدی کر دی، اجنبیت ہو گئی۔ مولا کا واسطہ محمود صاحب میرا کام کرا دیو، خدا نہ خواستہ خاکم بدہن محمود صاحب میری ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اترتے اور محمود صاحب میرا کام نہیں کرواتے۔ میں واپس آتا ہوں، پورے علاقہ مجھ سے پوچھتا ہے علی عباس عسکری تو محمود صاحب کے دروازے پہ گئے تھے، محمود صاحب نے کچھ کیا، محمود صاحب نے کچھ دیا؟ پنجابی دی مثال ہے، جڑا سڑے ہوئے نا وہ منہ چ کولے تو نکلتے ہی نکلتے ہیں۔ ہوں میں انہوں کے خلاف گل نہیں بھی کروں گا نا تو میں کم از کم سڑ کے نا ضرور کہاں گا انہوں نے کیا کرنا تھا، انہوں نے خاک کیا، انہوں نے خاک دیا۔ کیمرہ پھیر کے بندہ بتائیں جو مولا حسین سے لقمہ مانگ کے توڑ کے کھاتا ہے، اس کا ہاتھ کیسے نیچے رہ گیا، وہ ہاتھ اٹھا کے سلام کیوں نہیں کرتا؟ خلاف بات نہیں بھی کروں گا تو اتنا ضرور کہوں گا انہوں نے خاک کیا، انہوں نے خاک دیا۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، دنیا والے دنیا والوں سے مایوس ہو کر کہتے ہیں اس نے خاک کیا، اس نے خاک دیا۔ عزت حسین کی قسم، پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین جو اپنے در پر آئے ہوئوں کو خاک بھی دے تو شفا دیتا۔
یہ بات ہے. میرے مولا اس ہاتھ کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے. میرے مولا ان آوازوں پر. یہ بات ہے, یہ بات ہے. پیچھے والا مجمع, یہ محلہ, کیا بات ہے آپ لوگ. اپنے در پہ آئے ہوئوں کو خاک بھی وہ بادشاہ دے تو اس میں شفا ہوتی ہے. خاک کتنی بڑی بات ہے, خاک بھی ہو نا. محسوس نہ کیجئے گا, ذاکر اور سامعین کی فریکوینسی میچ ہونے سے زیادہ ضروری ہے کہ یہاں آئے ہوئے کا کنیکشن مولا سے سٹرونگ ہو. ریسائٹر اور آڈینس کی آپس میں اتنی فریکوینسی ضروری نہیں ہے. ہر بندہ یہاں جو بیٹھتا ہے نا اس کی ایک تار جڑی ہوتی ہے. 4 مصرے لبوں پر آ گئے ہیں, سنا دوں. مجھے پڑھنا فلسفہ بیعت فاسق ہے. مجھے آپ کو بتانا ہے کہ کن ایجنڈاز کو لے کر میرے مولا نے یزید کا بائیکاٹ کیا تھا. بچے ڈھیر سارے بیٹھے ہیں تو مجھے کم از کم انہیں بتانا ہے تاکہ یہ جب بڑے ہوں, اللہ خیر کرے, بڑے بھی خیر سے بیٹھے ہیں اسکول کالج یونیورسٹیز میں, ایتھیسٹ عوام کے سامنے, لبرل لوگوں کے سامنے, بڑے بڑے فرینڈ زون کے سامنے, ان کے پاس ووکیبلری ہو, یہ بات کریں تو یہ دنیا کو بتائیں کہ مولا کی پالیسی کیا تھی, کس نکات کو لے کر, کن نقطوں کو لے کر مولا نے یزید کا بائیکاٹ کیا تھا کہ میں تیری بیعت نہیں کر سکتا. مجھے بات ابھی وہ کرنی ہے لیکن مجھ سے 4 مصرے سن لیجئے. اگر آپ لوگ یہاں پر حاضر بیٹھے ہیں, جو یہاں پر آ جاتا ہے نا اس کا یہ ہاتھ سلامت رہے, یہ جوانی سلامت رہے. لے میں مصرے اپنے بھائی کے حوالے کرتا ہوں, جو آ جاتا ہے نا اس کا ایک کنیکشن ہوتا ہے. میں پڑھنے والے کو اور مولا کا ایک رشتہ بتا رہا ہوں, اللہ ناطہ بتا رہا ہوں, اللہ کرے میں سمجھا سکوں. دعائیہ مصرے ہیں. میرے مولا جستجو فضائل میں کرتا رہوں, مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے, خون دل سے میں اشعار کہتا رہوں, آسمانوں سے مضمون آتا رہے. ہاتھ اٹھانا میرے بھائیوں, اور میرے مولا معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, باہنر کیمیا گر ابو ذر تیرا میری مٹی کو سونا بناتا رہے, میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں, تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. یہ سامنے سے ہاتھ نہیں اٹھے, یہ سامنے سے ہاتھ نہیں اٹھے, میں بات سامنے والوں سے کر رہا ہوں. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں, میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں, میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں, تو مجھے دیکھ کر. اچھا خاصا آپ لوگ بول رہے تھے, میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں, تو مجھے دیکھ کر. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں. ایک جشن میں پہلے بھی اٹھوال پڑ گیا تے میں اس جشن وچ بھی آکھے بھی بچے ہو تواڈے پاپے تواڈے تو دور کیوں باندھے. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں, تو مجھے دیکھ کر. تمہیں مولا کا واسطہ میری بات بچوں کی نظر ہو گئی, میرا سفر برباد ہو جائے گا. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں, تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. پھر اسی بیچ کانوں میں ہاتف کہے, سر اٹھا دیکھ ابر کرم چھا گیا, تجھ پر راضی ہوا بادشاہ نجف, فاطمہ کو قصیدہ پسند آ گیا. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے. یہ جوانیاں سلامت رہے. ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرہ حیدری. جی کریے, جی کریے, آپ سلامت رہیے. جی کریے, میں لکھ وریاک. تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجف. میرے شرمیلے شرمیلے براہم, تو اسے راضی ہوا بادشاہ نجف, فاطمہ کو قصیدہ. آپ یقین کیجئے وہ دور بیٹھ کے جو دعا بندہ کرتا ہے نا, دل کرتا ہے یہاں سے اس کو سلام کیا جائے. اور جو پتہ نہیں مولا کے ذکر میں شرما کے بیٹھے, دل کرتا ہے بندہ اسے قریب بلا کے اسے پریشانی پوچھے کہ بھائی بڑی کے ہوئے. تو اسے راضی ہوا بادشاہ نجف, فاطمہ کو قصیدہ. اس سے اوپر چلیں, اس سے اوپر. میرے مولا آنکھوں کو نور عطا فرمائے. اس سے اوپر چلیں. حسین کون, حسین کیا, حسین کس بادشاہ کا نام ہے؟ پریوں پنچایت علمہ ہو لے. میں جتنی یہاں سے دعا آ رہی ہے میں یہاں سے بھی اتنی چاہتا ہوں. حسین کون؟ مصرع پڑھ رہا ہوں. ہائے ہائے
جس کی تاراج ڈیوڑی کی خیرات سے ایک دو گھر نہیں کل خدائی پلے. کتنے کے لوگ ایسے ہون گے جڑے اٹھوال وچ رہندے ہو یا دو ترے گھراں دا خرچہ چاہ رہے ہون گے, راشن دے دے ہون گے, چلو ہو سننا کو دو چار پنج بھی چلو ہن تا صحیح نا, دو ترے گھراں دا خرچہ. مولا توفیقات خیر اضافہ فرمامن. میں حسین بادشاہ کی کریمی بتانا چاہ رہا ہوں, جس کی تاراج ڈیوڑی کی خیرات سے, تاراج مہینے دو دی گل نہیں, تاراج ڈیوڑی کی خیرات سے ایک دو گھر نہیں کل خدائی پلے. یہ سامنے والے جوان, میرے بھائی فون چھوڑ دے. تاراج ڈیوڑی کی خیرات سے ایک دو گھر نہیں کل خدائی پلے. اب آگے آ کے بات کر رہے ہیں, حسین کون؟ ایک دو گھر نہیں کل خدائی پلے, جس کے اسم گرامی کے اعجاز سے ہر ولی ہر وصی کی مصیبت ٹلے. یہ یہاں والے زمان, یہ میرے بھائی سلامت رہے. جس کے اسم گرامی کے اعجاز سے, میرا دل بڑا ہے مولا کی قسم, کوئی ہاتھ نہ مارا جائے, بڑے آرام سے کھڑے ہو کے مصرع پڑھا جائے اور سارے چہروں کی زیارت کی جائے اور مسکراہٹ دیکھ کے دل بڑا ہوتا ہے. خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ ایک لہر آئے, لہر بھی ایسی لہر آئے کہ با خدا یاد آئے تو تھکن اتر جائے. ایک ایسی لہر آئے. میں تیسرا مصرع پڑھتا ہوں, آپ لوگوں نے سرور لینا ہے. میرے بھائیو, حسین کون؟ جس کی تاراج ڈیوڑی کی خیرات سے ایک دو گھر نہیں کل خدائی پلے, جس کے اسم گرامی کے اعجاز سے ہر ولی ہر وصی کی مصیبت ٹلے, جس کے قدموں سے لپٹی ہوئی دھول کو اپنے چہرے پہ ابن مظاہر ملے. چاچا جی میں زور نہ لاما تے گل پھر بھی وڈی ہو سکتی ہے. میں ہن 10 دن تو بیمار پہ ٹردا, میں ہن کیویں کلیجہ پاڑ کے گل کراں, میرے جو زور ہی نہ میں کی کراں. جس کی تب یہ وعدہ تھا ان بھائیوں سے, ورنہ خدا کی قسم کو سیت نہیں تھی مجلس پڑھنے والی. جس کی تاراج ڈیوڑی کی خیرات سے بات بڑی کر رہا ہوں, لہجہ بے شک بھی نیچے, بات بڑی کر رہا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ممبر نہ بھی کوٹاں تے میں تسی دعا کرو. جس کی تاراج ڈیوڑی کی خیرات سے ایک دو گھر نہیں کل خدائی پلے, جس کے اسم گرامی کے اعجاز سے ہر ولی ہر وصی کی مصیبت ٹلے, جس کے قدموں سے لپٹی ہوئی دھول کو اپنے چہرے پہ ابن مظاہر ملے, جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر آج تک مرتضیٰ کی ولایت چلے. شہزادہ علی اصغر کے نوکر جہاں بیٹھے ہیں, جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر, جس کے بے شیر کی, جنہیں شعر سننا سمجھنا پھر سمجھ کے بولنا آتا ہے, جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر, میرے بھائیوں, جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر, جس کے بے شیر کی انگلیاں تھا, غالباً وہ کونا علم والا ہے. یہ علم لگ رکھا ہے, تمہیں مولا کا واسطہ اسے علم نہ سمجھنا. جناب عباس کا ناظم ممبر صاحب 1 منٹ شعر نہ ضائع ہوئے. اس علم نہ سمجھنے سے جناب عباس کا پہرا سمجھنا, اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے سلام کرنا. اگر میں حقدار ہوں نہ حقدار ہوں تو یہ علم جانے, میری قیمت جانے, اور پھر اٹھنے والے ہاتھ جانے. میں پڑھ کے جا رہا ہوں, جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر آج تک مرتضیٰ کی ولایت چلے. رکھ میرے سر پہ قرآن, کون ہے حسین؟ نوکری جس کے در کی سلیمہ کرے, جس کی ادنا رعایا میں الیاس ہو. ایسے آقا کو کہتے ہیں شبیر ہم, جس کے خدمت گزاروں میں عباس ہو. جس کے خدمت گزاروں میں, جناب عباس علمدار کوئی خدا کی قسم کوئی خیال بھی چھوٹا نہیں ہے. آج ہے 28 رجب, میں آپ کو 27 رجب کا واقعہ سنا کے مضمون شروع کرتا ہوں. فقط عباس علمدار پیچھے کھڑے تھے,
بھرے مدینے میں حسین نے فرمایا تھا لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. آئیے 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 لکھو یہ سارے یزیدیوں کو, لکھو یہ سارے یزیدیوں کو. ویسے اتنے اٹھوال دے وچ مجمع پیچھے بانا ثواب تو نہیں سمجھتا کدھر. اگے آ جاؤ بانی صاحب, لکھو یہ سارے. تسی بھی نیاز زہرا جے آ سکو تے قدم قدم اگے آ جاؤ. جا انی خالی پئی ہے کہ سرور نہیں بن رہا تے نہ کوئی تار جوڑ رہی ہے. میں تھوڑی محبت پڑھتا تے جا رہا ہوں, لیکن بانی دی محنت سال بھر دی. بی بی زہرا دے نا تے جے دو قدم اگے آ سکو تو بزرگ بیٹھے رہن جڑے جوان آ سکتے ہو, مہربانی تھوڑی. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو. بات شروع کرتے ہیں جناب اور بات تمام کرتے ہیں, بس اگلے ذاکر آئیں تو میں ممبر چھوڑوں. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو 20 محرم تک انشاءاللہ جیے, اور گنجائش ہوئی تو پھر جگہ کون سی ہے, ٹوبہ ٹیک سنگھ امام برگاہ قصر ابو طالب, جہاں پر اس سال وہ چوک کی نوکری دی تھی, چوک میں اگلے سال پڑھنا ہے. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. میرے بھائیو یہ ہے دربار ولید کا واقعہ. آج 28 رجب ہے, کل میرے مولا جب دربار ولید میں 27 رجب کے دن گئے. آج مولا نے مدینہ چھوڑا ہے. میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں, میرے جتنے جوان بھائی بیٹھے ہو ذہن نشین کرنا, یہ باتوں کو جی لگا کے سننا, غور کر کے سننا. آج کے دن مولا نے کربلا کے لیے مدینہ چھوڑا تھا. آج سے جو پچھلا دن تھا رجب کی جو 27 تاریخ تھی, اس میں دربار ولید میں میرے امام کو بلایا گیا تھا. اور مولا کو میرے بھائی دربار میں اس لیے بلایا گیا تھا کہ مولا سے کہا جائے کہ یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں یا بیعت کے لیے تیار ہو جائیں. تیسرا راستہ آپ کے پاس نہیں ہے, 2 ہی آپشن بچتے ہیں, یا جنگ کریں یا یزید کی بیعت کریں. لیکن جس وقت انہیں پتہ چلا کہ ہم نے بلایا ہے اور حسین ہمارے بلانے پر آ رہے ہیں, تو انہوں نے پلان یہی کیا تھا کہ ہم نے حسین کے احترام میں اٹھنا نہیں ہے. ہم نے جو دروازے پہ پردہ لگایا وہ پردہ حسین کے لیے ہٹانا نہیں ہے. حسین خود پردہ ہٹا کر سر جھکا کے گزریں گے تو حسین کا سر جھک جائے گا. میں موقع کا مضمون آپ کو سنا رہا ہوں, آگے بلا لیا تو اب سماجی فاصلہ نہ رہے. ولید ملعون پہ اللہ لعنت کرے, اللہ کا رسول لعنت کرے. اس نے منصوبہ کیا حسین آئے تو حسین کے احترام میں پردہ نہ ہٹانا. لیکن وائے روب امامت کے جس وقت شمس امامت افق کے دروازہ پہ طلوع ہوا تو حسین نے کچھ نہیں کیا. مظہر العجائب بادشاہ کے بیٹے نے فقط پلک جھپکی, ہوا کا جھونکا آیا, پردہ اڑا کے لے گیا. امام نے دربار میں داخل ہوتے ہی کہا بدبخت, تو نے دیکھ لیا تیرے دربار میں یہ معمولی سا پردہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا, میری رعایا نے اٹھا دیا. وہ بندہ آیا ہی نہیں ہے جس کے پاس ہاتھ تھا اور نیچے رہا. یہ جو بھی علی کر رہا ہے, جیوے 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 جیوے. ارے تیری رعایا نے نہیں اٹھایا, میری رعایا نے پردے ہٹا دیے. پہلا قدم. منصوبہ کیا تھا؟ منصوبہ یہ تھا کہ حسین کے احترام میں اٹھنا نہیں. ابھی آپ کو بتاتا ہوں میرے مولا نے بیعت سے انکار کیوں کیا. ابھی آپ کو بتاتا ہوں وہ ایجنڈا کیا تھا, وہ نکات کیا تھے. اگر ہمیں یہی نہیں پتہ چلنا کہ امام حسین اور یزید میں تضاد کیا تھا, یا امام کی پالیسی اور یزید کی پالیسی میں فرق کیا تھا, تو پھر ہم مجلسوں میں کرنے کیا آئے ہیں. کم از کم نئی جنریشن کو پتہ تو چلے نا کہ امام نے کس چیز کے بہاف پہ یزید کا بائیکاٹ کیا تھا. اور اسی کے بعد ہی پھر میں آگے مصائب شروع کروں گا, لیکن یہ سفر میرے ساتھ ساتھ کرتے آئیے گا. بالکل بات شیعہ برادری کے لیے نہیں کر رہا, میں نان شیعہ لوگوں کے لیے بھی بات کر رہا ہوں جو اس وقت مجلس میں بیٹھے ہیں. نہیں بھی بیٹھے تو اس کیمرے کے پیچھے پوری دنیا. اللہ کرے میرے بھائیو یہ بات تم تک پہنچ جائے, اللہ کرے میں یہ بات سمجھا سکوں. خدا کی قسم ضمیر خدا کے سامنے مطمئن ہو جائے گا. ان کا منصوبہ تھا حسین کے احترام میں, ہاتھ سارے اٹھن تو سوا دے ورنہ کوئی نہ بولے. منصوبہ یہ تھا کہ حسین کے احترام میں کھڑے نہیں ہونا. تاریخ کہتی ہے خطیب نہج بلاغہ کے وارث کی ڈائیلاگ ڈیلیوری کچھ ایسی تھی کہ علی کے لال کے پروٹوکول میں تخت والی مسند سے سب سے پہلے وہ اٹھا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا کہا تھا. صدقے جاواں اٹھوال, صدقے جاواں. اب جب وہ اٹھا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا کہا تھا, جب دربار والا اٹھا تو پھر سب اٹھے. تخت والا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں نا, وہ تخت والے بھی اٹھے. منصوبہ کیا تھا؟ کوئی نہیں اٹھے گا. ہو کیا گیا کہ سب کھڑے ہو گئے. اب جب سب کھڑے ہوئے میرے امام نے دربار میں پہلا قدم, دوسرا قدم, تیسرا قدم, چوتھا قدم, پانچواں قدم علی کے لال نے دربار کے اندر رکھا کہ کرسیاں شروع ہو گئیں. اور کرسیاں شروع ہوئیں تو پھر وہ بھی شروع ہو گئے جو کرسیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. منصوبہ یہ تھا کہ علی کے لال کے لیے اٹھنا نہیں ہے,
بندہ کوئی ہے جو عسکری کو اتنی قیمت، میں نہیں کھپ کے نہیں پڑھنا چاہ رہا، میں کی کراں لیکن انہوں میں مجبور ہو رہے ہیں، جملہ سمجھو تو ٹرو میرے نال، منصوبہ تھا اٹھنا نہیں ہے لیکن امام چل رہے ہیں، تخت کی طرف جا رہے ہیں، اور پروٹوکول یہ ہے، ہائے ہائے دائیں سے آواز آ رہی ہے سرکار میرا سلام، ادھر بیٹھیں سرکار، یہاں بیٹھیں سرکار، یہاں بیٹھیں سرکار، یہاں بیٹھیں، پچھلے تک آواز نہیں جا رہی تھی، میرا قصور کوئی نہیں جے ہاتھ مولا دیتے تھا، سرکار سلام 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 سلام، کچھ نہیں تو لاکھ سوا لاکھ کا مجمع اپنے پیروں پر اٹھ کر بول رہا تھا، سٹیل ٹاؤن کراچی 7 ربیع الاول کو، اللہ کرے یہ علاقہ فیصلہ کر لے اٹھوال، سرکار سلام سلام سلام، تاریخ کے تمام درباریوں کے سلاموں سے بے نیاز ہو کر پنجتن کا غرور چلتا چلتا ولید کے تخت کے سامنے آیا، اس سے پہلے میرے امام کچھ کہتے اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ کے کہا سرکار باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے میرے تخت پہ بیٹھیں، اس کی بادشاہت اور تخت کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے فرماتے ہیں بدبخت تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے، ارے قرآن نہ کہیں آتا ہے نہ قرآن کہیں سماتا ہے، قرآن رحل کے علاوہ کہیں آتا نہیں، کس نجس جگہ پر؟ علی کے لال نے فرمایا بتا مجھے بلایا کیوں؟ اس نے کہا سرکار آپ تو جانتے ہیں روٹی پانی یزید سے مانگ کے کھاتا ہوں، یزید کا خط ہے یا بیعت ہو یا جنگ، یا بیعت ہو یا جنگ، یا بیعت ہو یا جنگ، مولا بیعت کریں گے یا جنگ کریں گے؟ علی کے لال نے یزید کا خط پڑھا ہی نہیں، باپ کے دشمن کے دربار میں خط پھینکا زمین پہ، جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھا، دروازے کی جانب واپس چلے، پیچھے سے اس کی آواز آئی مولا یزید نے جواب مانگنا ہے، مولا کوئی رپلائی تو دیں، مولا اسے میں کیا بتاؤں گا؟ تاریخ کہتی ہے علی کے لال نے رخ پھیرا، باپ کے دشمن کے دربار میں تمام درباریوں میں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے بعد ولید کی جانب دیکھا، مسکرا کے فرماتے ہیں یاد رکھیں یزید سے مانگ کے تو کھاتا ہے ہر کوئی نہیں، تو ایک یزید کی بات کرتا ہے، اور حسین اعلان کر رہا ہے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا، ہاتھ اونچا ہوئے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے، نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے، حسین فرماتے ہیں یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے، یزیدیت کا وجود اب سے، یزیدیت کا وجود اب سے، اس بندے نو جانچ کوئی نہیں، شیر سنن دی جس ہاتھ نہیں چوڑا، یزیدیت کا وجود اب سے، اتنا بڑا وعدہ جو آج تک پورا چل رہا ہے، یزیدیت کا وجود اب سے، خدا کی قسم ڈسٹرب کیا میں بندے کو سیٹ سے اٹھا دوں گا، یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے، علی کے لال نے فرمایا ولید لکھ یزید کو، حسین اعلان کر رہا ہے او یزید بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجاڑ، جس کے اندر ہے حسین اپنے ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو حیدر حیدر، کیا بات ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرہ حیدری، وہ بات بیعت کی کر رہا، میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا، جو بھی بولا اس کا شکریہ، وہ بات بیعت کی کر رہا، ابھی آتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں، بالخصوص اہل سنت برادران، بالخصوص ذہنوں کے دریچے کھول کے اگلے 5 منٹ میری بات کو سنیں، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں، ارے میں حسین ہوں، میں مانتا ہوں میرے بابا علی باغوں میں مزدوری کرتے تھے، میں مانتا ہوں میری ماں چکی پیستی تھی، لیکن میں یزید کے تخت و حکومت سے بالکل متاثر نہیں، تم لوگ مجھ سے بیعت مانگو گے، میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور چہرے دیکھنا، تم مجھ سے سوار دوش رسول سے ایک شرابی کے لیے رسول کی زبان چوسنے والے سے کہو گے شرابی کی بیعت کروں؟ حسین کہاں
یزید کہاں؟ اور تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ ارے کہاں بچپن میں فرشتوں کو شفائیں دینے والا اور کہاں بندروں کے تماشے دیکھنے والا. مل کے ارے فرشتوں کو شفائیں دینے والا کدھر؟ ارے بندروں کے تماشے دیکھنے والا کدھر؟ ارے میں حسین ہوں، میں کوئی عام فرد ہوں؟ میں نواسہ رسول ہوں. میری آواز آتا، میں نواسہ رسول ہوں. میری بیعت تم کیا سمجھتے ہو؟ عام فرد ہوتا مجھے مسئلہ ہی نہیں تھا. میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ کے شراب پیے گا؟ ارے حسین کی بیعت فقط حسین کی بیعت نہیں، حسین کی بیعت کا مطلب ہے رسول خدا کی بیعت. پتہ نہیں آپ لوگ سمجھے یا نہ سمجھے یا میں کیا کہہ گیا. فرمایا نہ میں عام فرد ہوں نہ وہ عام فرد ہے. وہ میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ کے شراب پیتا ہے، میں عام فرد نہیں، میں نواسہ رسول ہوں. میری بیعت کا مطلب ہے میرے بابا علی نے بیعت کی. میرے بابا علی کی بیعت کا مطلب ہے کہ میرے نانا رسول نے بیعت کی. میرے نانا رسول کی بیعت کا مطلب ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں نے بیعت کی. اور یہ ایک اکیلا میرا ہاتھ، میرے مولا میرے آقا وہ ہاتھ اٹھائے جس کا ہاتھ اٹھانا آپ کو اچھا لگے، جس کا ہاتھ اٹھانا آپ کو پسند نہیں. وہ بولے گا تو کیا ہو جائے گا، وہ چپ رہے گا تو کیا ہو جائے گا. فرمایا ایک حسین کا ہاتھ نہیں، میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے، میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل قریب سمجھے. حسین فرماتے ہیں سوارے دوش رسول کیا ہے، رسول جیسا خطیب سمجھے. اور مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے، یزید کیا بد نصیب. مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے. بسم اللہ. مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے. پریشان تو نہیں ہو گئے آپ؟ میرے مولا کے ذاکر آ گئے ہیں. یہ علی تو پوری سمجھ. مجھے تو آدم مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے. یزید فقط امام حسین سے بیعت نہیں مانگ رہا تھا، ہاتھ پہ ہاتھ نہیں مانگ رہا تھا. آپ لوگ گوگل کر کے وہ پرچہ نکالیے گا جو اس نے ختم امام حسین کو بھیجا تھا، اور وہ چینجنگز نکالیے گا جو وہ اسلام میں کر رہا تھا. مجھے پتہ ہے ڈھیر سارے لوگ پیچھے رہ جائیں گے، لیکن ایک سمجھے گا، مجھے خدا کی قسم اس کی وحدانیت کی طرح یقین ہے کہ ایک سمجھے گا. اور اس ایک کے لیے بات کر رہا ہوں. میں اوپن کلاس لوگوں سے بات کر رہا ہوں، میں کند ذہن گھٹن زدہ باپ سے بات نہیں کرتا. میرے بھائیوں خدا کے لیے غور کرو، یزید اسلام میں جو چینجنگز کر رہا تھا، علامہ نقن کا فکر ہے، وہ فرما گئے تھے اگر کربلا حسین نہ آتے اور یزید کے خلاف نعرہ بلند نہ کرتے تو اسلام شریف آدمی کے قبول کرنے والا مذہب ہی نہیں تھا. یہ جو مائیں بہنیں آج پردے میں اطمینان سے بیٹھی ہیں نا، یہ حسین کا احسان ہے. ماں بہن بیٹی ان رشتوں کی تمیز دلانے والے کردار کو حسین کہتے ہیں. تو یہ کس نے کہا ہے حسین کو ماننے کے لیے شیعہ ہو بھائی؟ لیکن کم سے کم حسینی تو ہو. میں 10 گھنٹے بات کر سکتا ہوں، کر بھی لوں گا. خدا کی قسم فلسفہ بیعت فاسق پہ
صبح تک میرے سے بات کروا لیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سمندر پورے کا پورا کوزے میں سمایا جاتا ہے. میں کچھ نہیں کرتا، میں آپ لوگوں کو ایک راستہ دکھاتا ہوں، منزل آپ لوگوں کو دور سے دکھا دوں گا، چلنا آپ کو خود پڑے گا. سنیے میرے سے 2 مصرے سرائیک کی زبان کے تہذیب حافی کے، اور جہاں یاد آئے سوچئے گا کہ اس نے کتنی بڑی بات کی تھی. انتہا کر دی. تباہ تھی وے جندہ محمد دیال دے نال ویر ہووے، ساڈے پیو ماں دا دین بچ گئے، علی دے پتران دی خیر ہو. حسین محسن انسانیت کو کہتے ہیں. حسین انسانیت کی بقا کا نام. جو کام امام حسین علیہ السلام نے کیا وہ کام میرے امام کے علاوہ کسی کے بس کا نہیں تھا. جو اشمری آبادی نے کہا تھا کر دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، لشکروں کو روند سکتے ہیں 72 آدمی. کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا، میں صرف تمہیں ایکسپٹ نہیں کر سکتا. تم میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ کے شراب پیتے ہو، میں کیسے کہوں کہ تم ٹھیک ہو؟ میں کوئی عام ہوں؟ میں وارث رسول. کوئی لڑائی نہیں ہے او میرے اہل سنت برادران، خدا کی قسم کوئی لڑائی نہیں ہے. بات ہی اتنی سی تو بات ہے. کیا کیا میرے امام حسین نے؟ فقط یہ کہا کہ میں تمہیں سپورٹ نہیں کر سکتا. تمہیں مجھ سے مسئلہ تھا، مدینے والوں یاد رکھنا، گواہ رہنا، مجھ سے مسئلہ تھا. میں وہ مدینہ چھوڑ رہا ہوں جس کی گلیوں میں تم لوگوں نے مجھے رسول کے شانوں پہ سوار دی. تم لوگوں کے سامنے میرے نانا یہاں ہجرت کر کے آئے، تم لوگوں کے سامنے میرا پورا بچپن گزرا. یہ بات امام نے ایک بار نہیں کہی، امام نے بار بار کی ہے. کیوں لڑتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ جناب علی اکبر علیہ السلام کے سینے سے برچھی نکالنے کے بعد ایک خطبہ دیا میرے امام نے. نہیں چاہیے آپ لوگوں سے داد، خدا کی قسم بات سنیے. یہ جو بیٹھے ہیں نا، ان کو کالجز میں جانا ہوتا ہے، ان کو یونیورسٹیز میں جانا ہوتا ہے، انہیں بتانا پڑتا ہے. خدا کی قسم شیعہ بچے کو ٹارچر کیا جاتا ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے. خدا کی قسم پرائمری سے نیچے کہ امام حسین کو اتنا انکار کیوں تھا، اتنا انکار کیوں تھا، اتنا انکار کیوں تھا. کیڑی لوڑ سی ایڈے انکار دی؟ اپنے گربانوں میں جھانک کے خود سے کیوں نہیں پوچھتے کہ یزید کو اتنا اصرار کیوں تھا؟ حسین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ یہ جو ٹوٹل ملا کے 70 71 72 لوگ تھے، یہ کون تھے؟ یہ کوئی لڑاکو لوگ تھے؟ شب زندگار لوگ تھے، عبادت گزار لوگ تھے، شریف النفس لوگ تھے، ارے گوشہ نشین لوگ تھے. حبیب ابن مظاہر کی کمر خم تھی. مسلم بن اوسجہ کوفہ کے بچوں کو قرآن حفظ کرواتے تھے. جناب حبیب ابن مظاہر تو ایک سجدے میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. کیا یہ لڑاکو لوگ تھے؟ کیا یہ جنگجو لوگ تھے؟ اپنے سروں پہ قرآن رکھنا، دنیا دے سامنے چوری کر کے بندہ دنیا نو منا سکتا ہے کہ میں چوری نہیں کیتی، لیکن اپنے اندر جے ضمیر ہوئے نا تو جھنجوڑدا رہے گا کہ یار آپاں کیتی تو ہے نا. اپنے سر تے قرآن رکھ کے اپنے آپ کو لو پوچھیں، یزید نے اسلام کے ساتھ ایسا بھی کیا کر دیا کہ حبیب جیسے بوڑھے نے بھی تلوار نکال لی؟ کو پلے پوندی پئی ہے. میں کیا گزارش کر رہا ہوں؟
یا کوئی انج دی گل کراں جدے بعد مجمع کھلوندا ہے؟ حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے نے تلوار نکالی ہے. جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد امام ناقہ پہ بیٹھے. اونٹنی پہ بیٹھنے کا مطلب امن ہوتا تھا، گھوڑے پہ جانے کا مطلب جنگ ہوتا تھا. اونٹنی پہ بیٹھ کے امام گئے. اکبر جیسا بیٹا قربان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کیوں لڑتے ہو مجھ سے؟ میں نے تم سے کچھ مانگا؟ میرے راستے سے ہٹ کیوں نہیں جاتے ہو؟ میں مدینے میں تھا، تم نے وہ چھڑوا دیا. دنیا جس وقت خانہ خدا کی طرف آ رہی تھی میں نے ایسے عالم میں خدا کا گھر چھوڑا. اور یہ حسین جانتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے کس دل سے خانہ خدا سے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور احرام توڑ کے نکلے. میں یہاں آ گیا، تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میر انیس صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو 6 مصرے اسی موقع کے سناتا ہوں. مہمیز کر کے فرض کو آگے بڑھے امام، آدا سے اس طرح بفصاحت ہوئے کلام. اے سرکشان کوفہ اور روم و عراق و شام، کرتا ہوں تم پہ آخری حجت کو میں تمام. یوں کاٹتا ہے کوئی گلا بے گناہ کا، میں کون ہوں جناب رسالت پناہ کا. سرکار وطن چھوڑنا جو ہے نا، خدا کی قسم، با خدا یہ بھی ایک بہت بڑی صدمہ ہے، بڑی تکلیف ہے. ہجرت کوئی انسانی تہذیب یا تاریخ میں نئی چیز نہیں ہے. اگر ہم اس کو لٹریچر کی روح سے دیکھیں نا، اکثر نبیوں نے ہجرت کی ہے. ایک بیٹی، خدا دشمن کی بیٹی کے بھی نصیب نیک کرے. جس کے نام کے ساتھ بیٹی لگتا ہے اللہ کرے وہ کبھی دنیا کے غم میں نہ روئے. بیٹیاں روئیں تو فقط مولا علی کی بیٹیوں کو روئیں. لیکن یہ بیٹی ایک گھر سے دوسرے گھر جاتی ہے تو یہ ایک ہجرت ہوتی ہے، جیسے چڑیا اپنے آشیانے کو بدلتی ہے. خدا کی قسم میں اگلے دن یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، میں بتا ہی نہیں سکتا کہ میرے دل پہ کیا گزری. 12 سال کا وہ شخص تھا جس وقت پاکستان ہندوستان کا پارٹیشن ہوا. 76 سال کے بعد وہ شخص آیا واپس لاہور میں، صرف وہ اپنا گھر دیکھنے کے لیے جہاں اس کا بچپن گزرا تھا. اور منتا ویکھو، تسی کوشش تو کرو، تسی اٹھوال بیٹھے ہو، تہاڈا اپنا علاقہ وے، تسی تے زندگیاں لگائیاں، تہاڈی ایموشنلی اٹیچمنٹ ہے، تہاڈا اپنا گھر ہے. اتنے تسی ماں پیو نال ٹائم لگایا وے، اتنے تسی دادی دادے نانی نال ٹائم لگایا وے. بہت یاداں تہاڈیاں تسی فیل نہیں کرو گے. کیوں نہیں کرو گے؟ کیونکہ تسی اتھوں دور نہیں گئے ہو. خیر ہے جی. راتوں کو اٹھ اٹھ کے حسین مدینے کی گلیوں کو حسرت سے دیکھتے. نانا کی قبر پہ آئے، میرے مالک گواہ رہنا. یہ آج شام کی بات بتا رہا ہوں. آج بار الہ گواہ رہنا، حاضر قبر نبی وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ، یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا. وقت وہ آ چکا ہے جو تیرے علم میں ہے. پالیسی بتاؤں، میرے مالک میرے لیے اس راستے کا انتخاب کریں جس میں تیری رضا شامل ہے. ماں کی قبر پہ گئے، واپس نانا کی قبر پہ آئے. آپ لوگ مجھے دیکھیں گے نہیں تو سمجھیں گے نہیں، اور اگر دیکھ لیا، جن کی مائیں زندہ ہیں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں وہ ماؤں کے جا کے پاؤں چومیں، اور جن کی مائیں نہیں ہیں وہ سمجھیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ماں کی قبر سے ہو کر جب واپس نانا کی قبر پہ آئے نا، حسین نے ایسے رخسار رکھے،
جس نے بھی ہائے کی بڑی پیاری ہائے کی ہے، با خدا بڑی پیاری ہائے کی ہے. ایسے امام علی مقام نے نا اپنے رخسار رکھ کے اپنے نانا کی قبر پر رخسار رکھنے کی دیر تھی، علامہ نقل فرماتے ہیں حسین کو نیند آ گئی. علامہ نقل فرماتے تھے ویسے نانا کی قبر پہ آتے تھے تو امام کوہ وقار حجت خدا امام زمانہ حسین ابن علی یزید جیسے ملعون جس کے سامنے پوری دنیا جھک گئی اور حسین نے جھکنے سے انکار کر دیا، وقار کا آسمان بن کے نانا کی قبر پہ آتے تھے. لیکن اب آئے ماں کی قبر سے ہو کے. نقل صاحب فرماتے ہیں جب کیفیت بدلے تو اثر بدل جاتا ہے. ماں کی قبر سے ہو کے آئے، حسین کو سر رکھتے ہی نیند اس لیے آ گئی کیونکہ حسین کو نانا کا سینہ یاد آ گیا. میں چہرے دیکھ رہا ہوں، اللہ کرے کچھ 4-5 عزادار ایسے مل جائیں جن دی ہاں جی لوڑ پوے تو میں اپنی بخشش دا سامان جوڑی چ پا کے جاؤں. یہ گلنا یاد رکھے آئے تو ان مولا دا واسطہ. یہ کربلا کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے. نانا کا سینہ یاد آیا، عالم خواب میں نانا کی زیارت ہوئی. نانا نانا مجھے اپنے پاس بلا لے. نانا یہ امت مجھ سے آپ کا شہر چھڑوانا چاہتی ہے. نانا زندگی نہیں ہے. نانا میں آپ کی قبر پہ آتا ہوں، میں بھائی کی قبر پہ جاتا ہوں. نانا 40 سال ہو گئے ہیں میں ماں کی قبر پہ چراغ جلاتا ہوں. نانا نے نواسے کے عالم خواب میں چہرے پہ ہاتھ پھیرا. ہائے کرنا ہے میں ممبر پہ چھوڑ دوں. حسین میں وعدہ کرتا ہوں بہت جلد تم میرے قریب آ رہے ہو. اچانک آنکھیں کھلیں، امام حسین کھڑے ہوئے اور یہاں ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں غازی انا للہ. ایسے ہی روئیے، ایسے روئیے کربلا والوں. کیا خوبصورت گریا ہو رہا ہے، خدا کی قسم روتے آئیے کربلا والوں کو. ایسے ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی یاد میں گریا کرتے آئیے. مولا خیر عباس اب یہ شہر رہنے کے قابل نہیں ہے، چھوڑنا ہے. مولا آج ہی چھوڑنا ہے. اس کے حصے ہیں. میں نہیں پڑھتا درباد ولید میں کیا ہوا، میں نہیں پڑھتا حسین زینب عالیہ کو لینے کے لیے جناب عبداللہ کے گھر کیسے گئے، میں آپ کو نہیں سناتا کہ جناب سغرا اور جناب علی اکبر کا بچھانا کیسے ہوا. میں فقط علی کی بیٹیوں کے محمل لگنے سناتا. عباس کی فہرست ہے، اس میں میں نے جاننے والوں کے نام لکھے. عباس بیویوں کے نام پکارتے جانا، بیویاں آتی جائیں گی سوار کراتے جانا. مولا تعمیل ہوگی. محلہ بنی ہاشم کا کنٹرول عباس سے علمدار کے ہاتھ میں آ گیا. تمام محلے میں سیاہ رنگ کی کناتوں سے پردہ کروا دیا اور چھت کی جانب بھی پردے لگوا دیے. بڑا تو بڑا کوئی چھوٹا بھی نابالغ بچہ بھی محلہ بنی ہاشم کی گلی سے نہیں گزر سکتا. یہ انفارمیٹیو باتیں کر رہا ہوں، یاد رکھنا. کیوں؟ کیونکہ آج پہرا غازی کے ہاتھ میں. حسین کرسی پہ گھر کے باہر بیٹھ گئے، حالات کا جائزہ. عباس بسم اللہ. میں بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو ہائے نہ کرے. لرزتے ہوئے ہاتھ سے فہرست پڑھ کے عباس نے فرمایا سب سے پہلے قاسم کی اجڑی ہوئی ماں باہر آئے. بیٹا قاسم ماں آ گئی ہیں، بازو تھامو. منٹ یہ بالکل ممبر سیکنڈ کی گیم ہے. بیٹا قاسم ماں کا ہاتھ تھامو، ماں کو محمل پہ سوار کراؤ. غازی دوسرا نام. جناب عباس نے نام پکارا، مدینے میں زلزلہ آیا. جناب علی اکبر کی والدہ گرامی تشریف لائیں. اکبر جلدی کرو، ماں کو محمل پہ سوار کراؤ. جناب علی اکبر نے ماں کو محمل پہ سوار کرایا. میرا یہ ممبر کے خلاف میں ہاتھ ہے. میں نہیں جانتا کتنے شیعہ ہیں کتنے سنی ہیں. میں نہیں جانتا کس کو کس نظر سے جناب سیدہ اس وقت دیکھ رہی ہیں. میں جملہ کہہ رہا ہوں، میں اس بندے کو بد نصیب سمجھتا ہوں جو سینہ پیارا کر کے بیٹھے، جس کے بعد زبان ہو وہ ہائے کیسے نہ کرے.
نام پکارتے جا رہے تھے، بیویاں آتی جا رہی تھی، رکھیے میرے سر پہ قرآن۔ اچانک مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، عباس علمدار کی آواز میں لرزہ آیا، تھوڑی ہائے دی آواز آوے، جناب عباس کا ایک ہاتھ کمر پہ آیا، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے عباس نے فہرست سے اگلا نام پڑھا، لرزتی ہوئی آواز بلند ہوئی، ہوشیار تمام جوان اپنی نظریں زمین میں گاڑ دو، تمام ہاشمی گلے میں کالے پردے کا سایہ کرو، کیونکہ اب علی کی بڑی بیٹی زینب گھر سے باہر آ رہی ہے۔ جسے ماتم نہیں آتا وہ بندہ سر نیچے کر لے۔ عبداللہ بن سنان راوی روایت کرتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے اور ماں کی ردا میں لپٹی ہوئی بطول کی لاڈلی کنیزوں کے حصار میں گھر سے باہر آئی۔ پہلا قدم، دوسرا قدم، تیسرا قدم، چوتھا قدم چلنے سے پہلے علی کی بیٹی رک گئی۔ تاریخ کہتی ہے سب دیکھ رہے تھے علی کی بیٹی چلتی کیوں نہیں۔ حسین حیران و پریشان تھے، میری بہن رک کیوں گئی ہے؟ یا پہلی بار عباس کے چیخیں مار کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ حسین فرماتے ہیں غازی رو کیوں رہے ہو؟ عباس رو کے فرماتے ہیں مولا اگر میری بہن رقیہ کی چادر قربان کرنے سے آپ کے نانا کا دین بچتا ہے تو وہ حاضر ہے، مولا جسے چاہیں لے جائیں، مولا انہیں نہ لے کے جائیں، یہ چند قدم چل کے تھک گئی ہے اور مولا علی کی بیٹی چلنے کی عادی نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے حسین چلتے چلتے بہن کے قریب آئے، بہن علیہ خیریت تو ہے؟ بہن کوئی مسئلہ ہے تو میں سوار کراؤں؟ حسین ناراض نہیں ہونا، حسین آپ نے سوار نہیں کرانا، بہن میرا اکبر کھڑا ہے، بہن میرا عباس کھڑا ہے، بہن میرا قاسم کھڑا ہے، بہن تمہارے اون محمد کھڑے ہیں، تم حکم کرو تمہیں سوار۔ بد نصیب ہے وہ ہاتھ جو ماتم کے لیے بلند نہیں ہوگا۔ مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، غیرت کی پروردگار نے نظریں زمین میں گاڑ کے رو کے فرمایا حسین مجھے کوئی سوار نہ کرائے، بہن کی منت ہے 28 رجب زینب کو وہی سوار کرائے جس نے 11 محرم کو بندھے ہوئے ہاتھوں سے بن بلانے، جسے نہیں آتا ماتم وہ سر نیچے کر لے، بن بلانے اونٹ کی پشت پہ سوار کرانا ہے۔ آواز آئی میرے سجاد کو بلاؤ۔ تاریخ کے بھائیہ ماتم میرے محترم ماتم کر دے ہوئے آئے، جناب سجاد قریب آئے، اپنی پھپھی کی کلائی تھامی، جناب علی اکبر نے محمل کا پردہ ہٹایا، جناب عباس علمدار نے ناکا کی مہار کو تھاما، چلتے چلتے علی کی بیٹی قریب آئی، علی کی مختصر کر رہا ہوں، علی کی بیٹی کو محمل پہ سوار کرایا گیا، حسین دائیں آ گئے، عباس بائیں آ گئے، سجاد سامنے آ گئے، اکبر پیچھے۔ بی بی مجھے معاف کیجئے گا، بی بی معاف کیجئے گا، میں آپ کے بھائی کے عاشقین میں جملہ ویسے سمجھا سکوں جیسے میں چاہتا ہوں، میرے خیال میں یہ رات بستر پہ بھی گریہ کریں گے میری مخدومہ۔ حسین دائیں، عباس بائیں، سجاد سامنے، اکبر پیچھے۔ خود حسین فرماتے ہیں چند قدم میری بہن کی ناکہ چلی تھی، میں نے محسوس کیا مدینے کی زمین ہل رہی ہے۔ حسین فرماتے ہیں میں نے غور کر کے بائیں جانب دیکھا، میرا علموں والا غازی اپنے سر سے امامہ اتار کے ہوا میں لہرا لہرا کے کہہ رہا تھا الحجاب الحجاب، اور پرندوں اپنے آشیانوں کو لوٹ جاؤ۔ آج دن کی روشنی میں پہلی بار علی کی شریف بیٹیاں گھر سے باہر آئی ہیں۔ حسین نے تلوار نکالی، عباس نے تلوار نکالی، اکبر اور سجاد نے تلوار نکالی، درمیان میں علی کی بیٹی کی ناکہ تھی، دائیں بائیں حسین، اکبر، عباس اور سجاد آ گئے۔ جملہ سمجھنا، ممبر چھوڑ لو، علی کی بیٹی کعبہ بن گئی، ہاشمیوں نے طواف شروع کر دیا۔ اللہ کرے وہ ہاتھ شیعہ کا نہ ہو جو اب سر پہ ماتم نہ کرے۔ علی کی بیٹی کعبہ بن گئی، ہاشمیوں نے طواف شروع کر دیا، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ ارے یہ تھی 28 رجب اور وہ تھی شام غریبہ۔ بے غیرت شامیوں نے علی کی بیٹی کے خیمے کے گرد ناچنا شروع کیا۔ نہر الکبہ کی جانب دیکھ کے رو کے فرماتی ہے غازی یہ مجمع ہٹا، اور پاس زینب کے سر پہ چادر۔ علی کی دکھی بیٹی نے آپ کا گریہ